نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و حاضرین، شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن پروگرام کے اندر ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی طویل ترین سورت جو مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی جو 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت احکام، مسائل، نکاح، طلاق، وراثت، سود، تجارت کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، بنی اسرائیل کے واقعات اور مشہور آیہ کریمہ جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں وہ بھی اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے، یعنی کہ سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اہم نکات ہیں اور جو اس کا تعارف ہے اب وہ پیش خدمت ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ موجود ہے۔ اس کی نوعیت سورت مبارکہ کی ہی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، احکامات شرعی قوانین پر مشتمل ہے۔ مرکزی موضوع ہدایت اور انسانیت کی رہنمائی۔ اس میں متقین کی صفات، کافروں اور منافقوں کی طرز عمل کا ذکر ہے۔ فضیلت: حدیث کے مطابق یہ سورت گھر میں پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا حسرت ہے۔ اور خاص آیات: اس میں قرآن پاک کی سب سے طویل آیات کریمہ عظیم الشان آیہ مبارکہ جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اہم قصص یعنی کہ اہم واقعات: حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، بنی اسرائیل کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، خانہ کعبہ کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اور قبلہ کی تبدیلی کا ذکر، اور کافی موضوعات جو اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کو معاشرتی، انفرادی، اخلاقی زندگی کے اصول یہ سکھاتی ہے۔ اس سورت میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جس میں متقین کی فلاح، کامیابی کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ وہ اللہ پر، فرشتوں پر، وحی پر، جنت، دوزخ جیسی نظر نہ آنے والی سچی باتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صفات ہے ایمان بالغیب۔ دوسری صفات ہے اقامت نماز۔ وہ نماز کو صرف ادا نہیں کرتے بلکہ اس کے تمام آداب ارکان کے ساتھ مستقل قائم رکھتے ہیں۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، وہ بخیل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے
زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرتے ہیں، وہی پر ایمان لانا، وہ قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام آسمانی کتب کی تصدیق کرتے ہیں، اور یقین آخرت، وہ آخرت کی زندگی، حساب کتاب، جزا اور سزا پر مکمل یقین رکھتے ہیں جو انہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ان صفات کے حامل افراد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ حقیقی کامیابی والے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کی صفات کا ذکر بیان فرمایا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اور جو نماز کی اثر روح ہوتی ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو یہ نیت کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ نیت کرو کہ اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا یہ نماز کی روح ہے، جیسے یہ نماز ادا کی جائے گی اس کی نماز کے اندر حلاوت بھی آئے گی، ایمان کے اندر چاشنی بھی آئے گی، ایمان کے اندر اس کو نورانیت بھی ملے گی۔ تو لہذا یہ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر بیان فرمائی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے جیسے انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ لگایا ہوا ہے ہم بھی ایسے ہی قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ لگائیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کو سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ مبارکہ کی دل کے ساتھ تلاوت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔